بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان شوگر مل کیس اور آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے احتساب عدالت لاہور میں۔ ان دونوں کا مختصر میں احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ حمزہ شہباز آج عدالت میں موجود ہوئے ہیں، پیش ہوئے ہیں، جبکہ شہباز شریف کی طرف سے درخواست جو ہے وہ استثناء کی درخواست دی گئی تھی، حاضری سے استثناء کی۔ وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس جو فائل کیا گیا تھا اور اس میں جو مرکزی ملزمان ہیں اس میں شہباز شریف ہیں، فواد احمد فواد ہیں اور ساتھ احد چیمہ ہیں، یہ مرکزی ملزمان ہیں۔ اور ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا وہ ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے آشیانہ ہاؤسنگ جو کہ ایک گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ شروع ہوتا ہے، ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ وہ کمپنی جب کام کر رہی ہوتی ہے تو دوران کام اس کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کر کے معاملہ چلا جاتا ہے بسم اللہ جو کمپنی تھی اس کا، اور بسم اللہ اور جو آپ کی پیراگون ہے خواجہ برادران والی، یہ مل کر کام کر رہے تھے اور ان کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے۔ اور جب ان کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے تو پہلی کمپنی جن سے معاہدہ منسوخ ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشنز آف ایگریمنٹ ان کو فائن دینا تھا، وہ فائن بھی دیا جاتا ہے۔ ایک تو فائن کے جو ہے وہ ضمن میں اتنے پیسے ریاست کے ضائع کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جس کمپنی کو دیا جاتا ہے وہ قانون سے ہٹ کر، رولز سے ہٹ کر، پروسیس سے ہٹ کر ان کو نوازا جاتا ہے۔ اور ان کو نوازنے کے بعد پھر جو ہے وہ معاملہ جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ مکمل بھی نہیں ہوتی اور قوم کا پیسہ بھی اس میں لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے بڑی پیاری بات کی اور وہ یہ کہا آج کراچی رجسٹری میں سپریم کورٹ میں کہ 2014 سے 2017 تک اربوں روپے جو ہے وہ آتے ہیں تعلیم کے نام پر، تعلیم کے فنڈ کے نام پر، بجٹ کے نام پر سندھ میں، اور اگر وہ پیسے اوریجنل استعمال ہوتے تو اس سے انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ آج بھی سندھ میں بچوں کے لیے کمرہ نہیں ہے، بچوں کے لیے واش رومز نہیں ہیں، بچوں کے بیٹھنے کے لیے کرسی ٹیب نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم نے اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنا دیا ہے۔ عدالت نے جو سوالات اٹھائے وہی حال ہوا آشیانہ کا۔ آشیانہ کے نام پر انہوں نے کروڑوں روپے ریاست کے جو ہے وہ اپنی کمیشنوں کے نام پہ، مکا کے نام پہ جو ہے وہ ہڑپ کر گئے، لیکن ریاست کو یہ نقصان پہنچا گیا۔ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا۔ فواد حسن فواد بھی اس ریفرنس میں جیل میں گئے تھے۔ احد چیمہ بھی کافی عرصہ 3 سال یہ جیل میں گزار کر آئے ہیں۔ 2.5 سال کے قریب فواد حسن فواد نے اور 3 سال کے قریب احد چیمہ نے جیل میں گزارا ہے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کیس میں۔ اور شہباز شریف بھی لمبا عرصہ جیل میں گزار کر آئے تھے، اور شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ مجھے صاف پانی کیس میں طلب کیا گیا تھا، جبکہ آشیانہ میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، اور پہلی جو گرفتاری تھی شہباز شریف کی وہ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں تھی، اور اس میں جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوا تھا۔ جب احد چیمہ کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں پہلی بار گئی تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے 4 ماہ کا ٹائم دیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ 4 ماہ کے اندر اندر اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ 4 ماہ میں پروسیس تو کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا جاتا عدالت کی طرف سے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر ججز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ٹائم سے پہلے، جلد بازی میں، نئے ججز تعینات نہیں ہوئے تھے، جس کا بینیفٹ آج تک یہ مافیاز لے رہے ہیں۔ اب ان کو کس نے بینیفٹ دیا ہے، کیوں دیا ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن بینیفٹ دیا گیا۔ دوسرا رمضان شوگر مل جو کیس ہے، اور اس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہ مرکزی ملزمان ہیں۔ رمضان شوگر مل جو ہے یہ ضلع چنیوٹ ہے پنجاب کا، وہاں پر انہوں نے یہ ایک بہت بڑے لیول پر شوگر مل بنائی ہوئی ہے، اور اس کو ضرورت تھی، اور اس کے لیے ایک بڑے نالے کی ضرورت تھی پانی کے لیے، اور وہ پانی جو ہے 10 کلومیٹر کا وہ نالہ تھا، اور وہ ڈرین جو تھی اس کو بنانا تھا، اور کیونکہ ان کی صرف اور صرف ان کی شوگر مل کو فائدہ تھا، اس کے علاوہ وہاں عوام الناس کسی کو فائدہ نہیں تھا، وہاں عوام الناس کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہ ہوا، اور انہوں نے 10 کلومیٹر کا ڈرین کھدوایا، وہ کھدوائی کی، اور وہ جو کروڑوں روپے لگے اس پورے پروجیکٹ پر، پھر اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اس کی دیواریں تعمیر کی گئیں، اور سیمنٹ استعمال کر کے، اینٹ استعمال کر کے اس کو پکا نالہ بنایا گیا، اور وہ کھال بنانے کے بعد یہ 10 کلومیٹر کا تھا، رمضان شوگر مل کو نوازا گیا۔
اب رمضان شوگر مل کو یہ نوازتے ہیں ریاست کے پیسوں سے، اور جب شہباز شریف سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی فیملی کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے، میں نے اپنے بیٹوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن میں نے ریاست کی خدمت کی ہے۔ یہ ریاست کی خدمت کی ہے۔ 10 کلومیٹر کا نام لینا آسان ہوتا ہے، اور 10 کلومیٹر پر بڑا کھال بنانا ریاست کے پیسوں سے اور حکومت کے پیسوں سے یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر کوئی ریاست کے لیے ہمدردی نہ ہو۔ اب جب انہوں نے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا، اور اصل ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا ہے، اور اس میں جو اتھارٹی کو مس یوز کرنے والے ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اور جو بینیفیشری ہیں وہ حمزہ شہباز ہیں، اور ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا۔ رمضان شوگر مل کیس میں بھی حمزہ شہباز گرفتار ہوئے تھے، اور پھر ان کو آپ کو یاد ہوگا جب ضمانت ہوئی تھی رمضان شوگر مل کیس میں، تو تب جو مچلکے تھے اور روپکار تھی اس پہ جعلی انگوٹھا تھا حمزہ شہباز کا، اور یہ بات جو احتساب عدالت کے جج تھے جن کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا انہوں نے بھری عدالت میں جب یہ کہا تھا کہ میں یہ ویریفیکیشن کے لیے فرانزک لیبارٹی بھجوا رہا ہوں، تو حمزہ شہباز مان گئے تھے کہ یہ میرے انگوٹھا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو عدالت نے پھر کارروائی تو نہیں کی تھی کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی معافی مانگ لی تھی، اور پھر معافی تلافی پہ کام ہو گیا تھا، لیکن ان کی جعل سازی سامنے آ گئی تھی۔ اب اس جعل سازی کے سامنے آنے کے بعد بھی یہ جو ہے ان کا جو معاملات ہیں یہ ویسے کہ ویسے چلتے رہے۔ ان کا جو ریاست کے ساتھ فراڈ تھا، ریاست کو دھوکہ دینا یا ریاست کے خزانے کو نقصان پہنچانا، یہ ان کا چلتا رہا، اور ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا، اور اس میں پھر حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں جیل میں بھی رہے، اور پھر ضمانت ہوئی۔ اس میں بھی فرد جرم عائد ہو چکا ہے، اور رمضان شوگر مل میں کافی حد تک گواہوں کے اوپر جو ان کے بیانات ہیں اور وہ قلم بند ہو چکے ہیں، اور جرح بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس اور رمضان شوگر مل کیس، یہ دو وہ کیسز ہیں جو بہت جلد شہباز شریف کے خلاف ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں اگر ججز تعینات ہو جائیں اور وہ ججز اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھ لیں۔ حمزہ شہباز آج عدالت میں موجود تھے، اور شہباز شریف کی حد تک حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور آج بجٹ تقریر کرنی تھی، وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مصروف تھے، اس لیے وہ آج عدالت پیش نہیں ہوئے۔ اور آہ چیمہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور جو ڈیوٹی جج صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کے اوپر سماعت کی ہے، اور سماعت کرنے کے بعد عدالت میں حمزہ شہباز کے وکلاء نے عدالت سے کہا کہ کیونکہ ابھی تک نئے ججز نہیں ہے۔ اب دکھ کی بات یہ ہے، ایک تو ججز نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو 3 عدالتیں تھیں احتساب عدالتیں، جو ان کا کمرہ عدالت تھا اس کو بھی سیشن عدالت لاہور نے ختم کر دیا، اور وہاں پر ایڈیشنل سیشن ججز بٹھا دیے ہیں، اور وہ بھی معاملہ چل رہا ہے، اور اتنی اہم کیسز کی فائلیں وہاں پر پڑی ہیں، اور اتنی بڑی بڑی فائلیں اور ثبوت پڑے ہیں، اور وہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے یہ ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلواتے ہیں، مختلف ریکارڈ جلواتے ہیں، تو یہ عدالتوں کے آگے پیچھے ہونے میں یا ریکارڈ کو ایک عدالت سے دوسری عدالت منتقل کرنے میں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی جو کاپیز ہیں وہ موجود ہیں جو نیب کے پاس، لیکن کچھ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں جو گواہوں نے وقتاً فوقتاً عدالت میں ایگزیبٹ کروائے تھے دوران شہادت، جب ان کی ایویڈنس ہو رہی تھی تو تب انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ڈاکومنٹس تھے وہ ایگزیبٹ کروائے تھے، تو ان کا خطرہ ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر جو ہمارے چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ ایکشن لیں گے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکیں گے۔ عدالت میں دونوں جب کیسز کی سماعت ہوئی، شیخ سجاد صاحب جو کہ ڈیوٹی جج ہیں انہوں نے سماعت کی، اور سماعت ختم ہونے جب ہوئی تو عدالت نے 8 جولائی کے لیے دونوں کیسز کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ ابھی تک نئے ججز نہیں آئے، اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری مشاورت چل رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، اور بہت جلد نئے ججز آ جائیں گے۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ ججز وہ ہوں جو دبنگ طریقے سے کام کریں، قانون کے مطابق، جو ان کے پریشر میں نہ آئیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور کب ججز آتے ہیں، کب کارروائیاں شروع ہوتی ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔